صل علی محمد وبارک وسلم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما کمل وما حجن والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ جبرائیل لی قال جبرائیل لی قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا من افضل من محمد ولم ارى بيتا من بيت بني هاشم او كما قال الصلاه والسلام ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے تمام حضرات شامل ہو جائیں اور درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفمی كلهم من رسول اللہ ملتبس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم وابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى عصمة للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، آج یہ مولود شریف کی محفل اپنے دلوں کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاجوں کو اور اپنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب بنانے کے لیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور محبت کو واسطہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری تمام تر کوششیں، ہماری تمام تر عبادتیں اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت پر مشروط کیا ہے۔ نمازیں اس وقت تک مقبول نہیں جب تک دل کے اندر نبی کی تعظیم کا جذبہ نہ جائے، کلمہ اس وقت تک مقبول نہیں جب دل کے اندر طبیعتیں اور مزاج بڑی خوشی کے ساتھ نبی کو یاد نہ کریں۔ نبی کو یاد کرنے سے اگر مزاج کھل جائے اور دل سکڑنے لگے اور مزاج بنے نہ تو نہ وہ کلمہ مقبول ہے نہ وہ نمازیں مقبول ہے۔ میرے دوستوں، میں نے مکی مسجد کے اندر جمعے میں آپ حضرات سارے موجود تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لازم ہے اور آپ کی تعلیم کے ساتھ جڑنا بھی لازم ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو پوری بات نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان پاک سے بیان فرمائی، وہ اور ایک ذات مصطفیٰ سے براہ راست محبت کا رابطہ، یہ دونوں چیزیں بیک وقت حبی جذبہ اور تعلیمی جذبہ جس مہینے میں ہمیں اس کا سنگم نظر آتا ہے وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ جدید علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، سید السادات سید میر شاہ صاحب، فخر السادات جناب سید صفدر شاہ صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی، یہ تمام اکابر، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بزرگوں سے گفتگو سماعت کی، تمام کا فوکس، تمام کا مطلب جو تھا نصب ڈیلیور کرنے کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ 15 منٹ ایک نے بات کر دی، 15 منٹ دوسرے نے بات کر دی، اس طرف ذہن نہ لے جائیے، ذہن سے اس طرف لے جائیے گا کہ سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی،
یہ عبادت کی معراج ہے، یہ کوئی تقریری نہ، یہ کوئی لفاظی، اگر یہاں پر کوئی آپ انداز دیکھ رہے ہیں تو یہ انداز اصلاً اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہاں مانا کہ اس کے پیچھے ایک جذبہ محبت کا فرما ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارا یہاں پر آنا، اتنا میلوں کا سفر کر کے یہاں پر حاضری دینا، کسی اللہ کے فضل سے تحریص نعمت کے لیے کسی مادی اور کسی مادی تقاضے کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر اس لیے ہو کہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے لیے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق رسول، محبت رسول اور احترام رسول کے جذبوں کو عام کر کے جو امت ڈیوائڈ ہو گئی ہے، اس نظریے کے اندر اس کو متحد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آج اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ملک ناصر صاحب کو، یہ ظاہر سی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے سے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے، وہ احسان ہے۔ انسان جب تک دنیا والوں کا شکر ادا نہ کرے اور رب کا کیا شکر ادا کرے گا؟ تو صرف یہ کوئی ملمہ کاری، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی نمبر بنانا، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، یہ مقصد نہیں، لیکن جو شخص نیکی کا کام کرے اس کی استقامت کے لیے ستائش کرنا، یہ رب کی سنت ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدال علی خیری کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا نیکی کرنے والا ہے۔ تو میں اپنے محترم بھائی، دوست، اپنے بڑے بھائیوں کی طرح جناب ملک ناصر صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے یہ مجلس سجا کر ہمارے لیے ایمان کی ایکسرسائز، عقیدے کی ایکسرسائز، جو عشق رسول ہے، اس بزم کو انہوں نے یہاں پر منعقد کیا۔ میں ایک بات اس حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے شاہ صاحب موجود ہیں، صدر شاہ صاحب موجود ہیں، کہ ملک صاحب خود ہاشمی ہیں، میری رات بھی ان سے بات ہوئی، کیونکہ آوان ہے نا، تو آوان ہاشمی ہوتے ہیں، یہ آوان ہاشمی ہوتے ہیں، یہ اہل بیت میں ہوتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب اس کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ، یوں تو یہ موضوع محرم الحرام کا نہیں بلکہ عام ہے، اس میں چاہیے کہ پھر بنیادی جو نظریہ اہل بیت کے حوالے سے، اس سے زیادہ قوم کو زیادہ واقف کیا جائے۔ تو اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہے، صدقے کی حرمت، یعنی ان کی قدر و قیمت کی وجہ سے ان پر صدقہ حرام کیا گیا، یعنی ان کا مقام یہ ہے کہ مال کا میل ان تک نہ پہنچایا جائے، یہ ان کی نسل کی پاکیزگی اور تطہیر ہے۔ وہ خاندان رسول، حضور کے چچزاد، حضور کے چچا کی ساری اولادیں جو صاحبان ایمان ہیں، یہ اہل بیت کے اندر داخل ہوتی ہیں، پھر اس میں درجہ بدرجہ بڑھتے ہیں ازواج مطہرات، اور اس میں نکھری ہوئی ایک شاخ جو ہے وہ مولا مرتضیٰ کی وہ اولاد امجاد جو سیدہ بطول زہرا خاتون جنت، سیدۃ النساء اہل الجنہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدف اقدس ہوئی۔ یہ اہل بیت کے اندر سب سے نکھری کی شاخ، اہل بیت سے مراد گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے، سرکار کے چچزاد، ظاہر سی بات ہے چچزاد بھی گھر والے، بیوی بھی گھر والی، نواسے بھی گھر والے۔ تو اس کو قرآن نے، یہ کوئی خواہ کا نظریہ نہیں کہ دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، نہیں، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان کے وہ قوانین ہیں جس کو تسلیم کر کے ہم مومن بنتے ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ جس نبی محترم نے تمہیں دین دیا اور جس کے سر پر ہم نے ختم نبوت کا تاج رکھا، اس کی عزت یہ ہے کہ جو اس سے باہر سے جڑے وہ بھی عزت والے، جو نسب اور حسب کے ساتھ جڑے وہ بھی عزت والے، اور اس میں میچیور کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی تنظیم کے مقابلے میں اگر دوسری تنظیم پسند آئے تو وہ بندہ سنجیدہ نہیں، اس لیڈر کے مقابلے میں دوسرا لیڈر پسند آئے وہ بندہ سنجیدہ نہیں، اپنی اولاد لیڈر کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جائے وہ بندہ سنجیدہ نہیں، اپنا گھر لیڈر کے گھر سے زیادہ محبوب ہو جائے وہ بندہ سنجیدہ نہیں، اپنے رشتہ دار لیڈر کے رشتہ داروں سے زیادہ سنجیدہ ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے وہ بندہ سنجیدہ نہیں۔ سنجیدہ وہ ہوتا ہے جس کو وزراء بنایا جاتا ہے، وزارت دی جاتی ہے، رتبہ دیا جاتا ہے، وہ نظریہ جس کے نزدیک لیڈر اتنا اٹل ہو جائے کہ محبت اسی کی وجہ سے، رشتہ اسی کی وجہ سے، وطن اسی کی وجہ سے، اور تعلق اس کی وجہ سے۔ اس لیے اہل ایمان کو نظریہ بنایا گیا کہ تمہارا لیڈر اگر مصطفیٰ ہے تو پھر ان کی اولاد تمہاری اولاد سے افضل ہے، ان کا شہر تمہاری شہر سے افضل ہے، ان کے چچا تمہارے چچا سے افضل ہے، ان کا خاندان تمہارے خاندان سے افضل ہے، ان کا علم سب سے افضل ہے۔ تو یہ فکری چیز پر لا کر قوم کو ذات مصطفیٰ کی اتباع کے لیے جمع کیا، اس کے پیچھے یہ فکری آپ اس میں غور کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہم ایک تنظیم کے اندر ہوں، ایک تحریک کے اندر ہوں، لیکن ہمیں اپنے لیڈر سے زیادہ اچھا دوسرا لگتا ہو تو لوگ کہیں گے غدار ہے،
ایسا ہے کہ بس سمجھیے کیوں اہل بیت کی محبت کی طرف ہم بلایا گیا, کیوں صحابہ کی محبت پر جمع کیا گیا, کیوں نبی پاک کی اولاد کے احترام پر لگا. بھائی سارے شہر ہیں, مدینہ ایک مٹی ہے تو کیا امریکہ میں مٹی نہیں ہے؟ کیا وہ زمین اور یہ زمین اور اگر ظاہراً دیکھیں, لیکن کیوں شہر کی طرف ابھارا گیا نظریاتی بنانے کے لیے کہ ہر چیز کو فنا کر کے جب وہ تمہاری محبت کا مرکز بن جائے کہ دشمنی بھی اس کی طرف سے ہو, دوستی بھی اس کے تعلق سے ہو, تو یہ نظریہ ہے. ایسا بندہ جو اپنے لیڈر کو اتنا چاہے کہ اس کی محبت بذات خود ختم ہو جائے, محبت بھی لیڈر کی وجہ سے, جس سے وہ پسند کرے وہ اس کا پسند ہو جائے, جس سے وہ دشمنی رکھے وہ اس کا دشمن ہو جائے, ایسا بندہ اگر روڈ پر بھی چلنے والا ہونا تو تنظیم میں اٹھا کر اس کو وزارت دی جاتی ہے کہ یہ نظریاتی ہے, غدار نہیں ہے. میرے دوستو اس لیے صحابہ کے احترام پر ابھارا گیا, اس لیے مدینے کی محبت پر لا کر جمع کیا گیا کیونکہ مرکز ذات مصطفیٰ ہے. تو میں اس تسلسل پر ایک, کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کہیں ذہن عقلی طور پر نہ چلا جائے یہ کہ اہل بیت آپ کرتے رہتے ہیں, یہ کیا سید آپ کرتے رہتے ہیں, یہ کوئی جس طرح کے علیہ باللہ نقل کفر نباشت کہ جناب جس طرح ہندوؤں کے اندر ایک برہمن مذہب ہوتا ہے اور دوسرے اچھوت ہوتے ہیں, تو کیا یہ چیز تم نے بنا دی ہے؟ ہم نے کہا یہ چیز نہیں, یہ نظریہ نہیں, یہ نظریہ نہیں. نظریہ یہاں پر فکر کا ہے, فکر کا ہے. جب رب کریم نے فرمایا کہ محبوب تو ہمارا اتنا لاڈلا ہے کہ جس پر تجھے بھیجا گیا ہے, تو فرمایا فلا وربک, اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب لوگوں کے اندر مسئلے کھڑے ہو جائیں وہ تجھے اپنے لیے ایتھارٹی مانے, اگر وہ کہے کہ نہیں ہماری برادری کا, ہمارا وڈیرا, ہمارے چودھری صاحب, ہمارے فلاں صاحب فیصلہ کریں گے, فرمایا وہ زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہے مومن نہیں ہو سکتے, اللہ اللہ کہتے رہے مومن نہیں ہو سکتے, جب تک اپنے تمام معاملے میں تجھے حکم اور تجھے قاضی تجھے سربراہ تسلیم نہ کرے. چلو جی سربراہ تسلیم کر لیا, لیکن پھر اللہ فرماتا ہے یہ نہیں, پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ نبی فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج, اتنا تابع ہو جاؤ میرے محبوب کے, اتنا جم جاؤ میرے محبوب کے نظریے پر, اتنے نظریے آ جاؤ کہ نبی اگر فیصلہ کریں تو تمہاری گردنیں جھکیں, پھر جو فیصلہ ہو چکا ہو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, دل اس سے ہٹے نا, دل بھی محبوب کے قدموں میں ہو, گردن بھی محبوب کے سلم و تسلیما, مکمل طور پر تم سرنڈر ہوتے ہو, کہا پھر جنت لے لو, سبحان اللہ, پھر ہماری رضا لے لو. ہماری رضا مشکل نہیں ہے, مشکل اس کے لیے کہ جو گردن تو دیتا ہے دل نہیں دیتا. فرمایا جس نے گردن اور دل دے دیے ہم اس کے گناہ کو نہیں دیکھتے, اس وفاداری کے جذبے سے رضا کرتے ہیں. میرے دوستو یہ محفلیں اس وفاداری کا تقاضا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یہ کہیں کہ میلاد شریف کی محفل کیوں ہے, میں نے کہا وفاداری کا تقاضا ہے, سبحان اللہ, جس کے اندر وفاداری کا, یہ محفلیں وفاداری پیدا کرتی ہے. ہم آپ دیکھیں یہاں پر بیٹھے عالی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے, اعلی مناصب والے بیٹھے ہوئے, عالی مرتبت لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن یہاں پر ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ وفاداری کا جذبہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو بھول گئے, نظریے کو بھول گئے, ہم اپنے نسب کو بھول گئے, اپنی ذاتی سٹیٹس کو بھول گئے, اپنی نفسانیت کو بھول گئے. اگر یہاں سے لے کر وہاں تک اگر کوئی یاد رہا تو اللہ کا محبوب یاد رہا. یہ مرکزیت دین چاہتا ہے, یہ مرکزیت چاہتا ہے. اسی لیے اس کی ایک مثال مسجد کے امام کی بھی دی جاتی ہے کہ جو رسول اللہ کے مصلی پر آ کر کھڑا ہو جائے, عام سا آدمی بھی, تو لوگ اس کے پیچھے برابر حرکت کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے نبی تو نبی ہے, ان کے مصلی پر کوئی کھڑا ہو جائے تو قوم ان کے پیچھے لگ جائے. تو یہ کنسنٹریشن جو ہے اور یہ جو نظریہ ہے یہ میلاد پیدا کرتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ ضمن میں ایک بات نکلی تھی, ملک ناصر صاحب ہاشمی بھی ہیں, یعنی اہل بیت کے فرد میں سے بھی ہیں. اس کا اظہار کرنا ہمارے لیے لازم تھا, ضروری تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان. اس لیے اہل بیت میں سے ہونا تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی وجاہت ہے. اب ہمارے کیونکہ یہ احترام شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہمارے پر, لہذا جہاں پر سادات آل فاطمہ کا ادب ہے وہیں آل عقیل کا بھی ادب ہے, وہیں آل جعفر کا بھی ادب ہے, وہیں آل علی کا بھی ادب ہے, کیونکہ یہ سارے اہل بیت میں سے. تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور بلکہ یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر, آج آوان نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ناصر ملک ہاشمی صاحب. کیونکہ دیکھیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر کوئی گریڈ اوپر لے جائیں, مطلب یہ ہے کہ نسب پر فخر کرنا حرام ہے. اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ نسل میں پیدا فرمایا اپنے فضل سے, تو وہ یہ کہے کہ میں بہت بڑی نسلی ہو گیا اور تم نیچے ہو گئے, یہ حرام ہے. تو صاحبان فضل کو اپنے خاندان پر, اپنے نسب پر فخر کرنا حرام ہے,
لیکن جو ان کو جان لے کہ یہ عالی نسب ہے اس کا نظر چڑھانا بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف فضل کے لیے، جب ہم اہل فضل کو یاد رکھیں گے، اہل فضل و قدر کو یاد رکھیں گے، تو یہ مزاج ایسی چیز ہے جو نبی کے رسپیکٹ کی طرف لے جاتی ہے، نبی کے مقام کی طرف لے جاتی ہے۔ اب میں یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ اس حوالے سے میرے دوستو کہ یہ وہ مجلس اور محفل ہے کہ جس کے اندر وفاداری کا جذبہ جاگتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ، اب میں کچھ دن پہلے تقریر دیکھ رہا تھا، نام لے لوں، گاندھی کی تقریر دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ کہنے لگے جناب یہ تو صرف فضائل ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تعلیم کی کوئی بات نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں گاندھی صاحب مجھے بتائیے کہ جو فضائل نبی پاک کے ہیں یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہیں ورفان لک ذکرک فرمایا، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، کہیں چہرے کو والضحیٰ فرمایا، کہیں زلفوں کو واللیل فرمایا، آپ کی عمر شریف کی قسم اٹھائی، آپ کے دینے کی قسم اٹھائی، جہاں آپ کے قدم لگ جائے، فضیلت کی آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو انتہا ہے، جہاں قدم لگ جائے خدا اس مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا اس میں، میں نظریہ رکھنا چاہتا ہوں اور علمی اختلاف کرنا چاہتا ہوں، فکری اختلاف کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کے حوالے سے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، ایک بیلنس پوائنٹ کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ فضائل جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا فضیلت کی بات کرتے ہیں؟ کہتے جی بندہ نماز پڑھے تو وہ عزت دار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں جس کے دشمن کو سب سے بڑا گناہ شرک تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مشرک کی نفی اتنی سختی کے ساتھ نہیں کی جتنا ام المومنین سیدہ عائشہ کے بے ادب کی نفی کی ہے۔ جس نے میری ماں سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی، قرآن نے 18 سے لے کر 23 آیتیں اس کے خلاف اتاری، کسی گناہ پر اتنی سزا نہیں دی گئی۔ اب ادھر آپ مفسرین کو دیکھیں، مفسرین نے کہا کہ اس سے بڑا گناہ تو خدا کے سامنے شرک کرنا تھا، لیکن جو خدا کے ساتھ شرک کرے اس کا رگڑا 2 آیتوں میں، 3 آیتوں میں، 4 آیتوں میں۔ جس نے ام المومنین کی توہین کی اس کا رگڑا 18 آیتیں سورہ نور کی اترتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا نسبت مصطفیٰ تھی، فرمایا یہ حضور کو خوش کرنے کے لیے۔ اندازہ لگائیے میرے دوستو، ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کا کوئی انکار کرتا۔ ابھی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اثر پڑھی آپ نے؟ مغرب پڑھی آپ نے؟ عشاء پڑھیں گے آپ؟ یہ تعلیم ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم تو تعلیم کو پورا کر رہے ہیں، آپ میلاد والی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس شان والی روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ میں جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس کو سلجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جہاں تعلیمی گوشہ ضروری ہے وہاں عقیدت اور محبت کا گوشہ بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کون ہوتا ہے، تو ذرا توجہ سنیں۔ کہتے ہیں جی نبی کے لیے، نبی کی تعریف یا نبی کا انٹروڈکشن دینے کے لیے فضائل کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ نبی کی شان یہ ہے کہ اس کی تعلیم، اس کا انداز، اس کا کردار وہ بنیاد بنتا ہے۔ میں نے کہا غلط بات کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو تعلیم دیتا ہے اس کی ذات کو بھی باکمال کرتا ہے۔ جہاں معجزہ حسی ہے وہ عقلی بھی ہے، عقلی معجزے میں رسول اللہ کا خاندان شامل ہے، عقلی معجزے کے اندر رسول اللہ کا بدن شامل ہے، عقلی معجزے کے اندر حضور کا حسن شامل ہے۔ یعنی عقل یہ کہتی ہے ایسا حسین تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، ایسا اعلیٰ خاندان تو انسان کو ہو نہیں سکتا۔ اگر نبی کا بیان کرنا ہے تو عقلی معجزے کا بھی بیان کریں اور حسی معجزے کا بھی بیان کریں۔ تو یہ کہنا کہ نبی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو خاندان کے حوالے سے کرایا جاتا ہے، نبی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو جناب ان کے چہرے کے حوالے سے کرایا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ دیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے غریبوں کے بارے میں یہ کہا۔ میں نے کہا کون نہیں کہتا؟ ہمارا عقیدہ میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کے اس خطبے کے اوپر ہے جو آپ نے سب سے پہلے دربار رسالت میں پڑھا تھا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کو جوڑنے والے، وتحمل الکلہ، آپ جو کمزور لوگ ہیں ان کو سہارا دینے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، اور جو کمزور اور نابلد ہو تو خود کما کر اس کو کھلانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی حق کی بات آ جائے تو آپ لوگوں کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرتے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس تعلیم کی بات کو ہم مانتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کسی نے پوچھا کہ تو نے حضور کو کیسے پہچانا؟ تو نے حضور کو کیسے پہچانا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم سے کہا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یعنی کسی نے پوچھا کہ حضور نے کوئی قرآن کی آیت تیرے سامنے پڑھی تھی جس کو دیکھ کر تو متاثر ہوا اور دامن ایمان سے وابستہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی قرآن نے ایک بات کی نا، یکاد زیتھا یضیء، یہ کل رات کو بیان کریں گے، یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے نا، تو فرمایا اس پر میں نے غور کیا، اس پر میں نے غور کیا۔ کہا جب میں حضور کے پاس جب گیا نا تو حضور تلاوت نہیں کر رہے تھے،
حضور نماز نہیں پڑھ رہے تھے، حضور میر شاہ صاحب کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، تو کہا پھر کیا کر رہے تھے؟ فرمایا بس سرکار نے چہرہ اٹھایا، میں نے چہرے کو دیکھا، تو چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا فرمایا میں نے چہرے کو دیکھ کر کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تنبئک بالخبر، ارے مجھے کسی آیت کی ضرورت اب نہیں باقی رہتی، یہ چہرہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتا رہا ہے کہ یہ رسول کا چہرہ ہے۔ لہذا میرے دوستو ایک دوسرے کے حسد کے اندر ذکر کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کسی کو دنیا میں دیکھتے ہوئے میری ذات سے ایک اختلاف ہے تو مجھے آپ ایک طرف کریں، لیکن نبی پاک کا ذکر تو کریں، آپ شائستگی کے ساتھ تو کریں۔ اگر کسی مسجد کسی سینٹر کے اندر میرے دوستو کہیں دور سے سفر کر کے کوئی بندہ آ جائے تو مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ تعارف کراتے ہیں، آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا بزرگ آ گیا، آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد آپ نے تعارف فرمایا، 12 ربیع الاول کو آقا ہے، آپ نے کوئی خطبہ نہیں دیا۔ غلطی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے، سمجھا رہے ہیں دوست، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امت کا اتحاد فوٹو سیکشن سے نہیں ہوگا، ایک اسٹیج پر جمع کرنے سے نہیں ہوگا، امت کا اتحاد ہوگا تو حب رسول میں ہوگا۔ میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل اگر گھسے ہوئے قریب آ رہے ہیں تو یہ چہروں کی وجہ سے نہیں آ رہے، یہ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے۔ لہٰذا میرے دوست اس کو مناظرے کا موضوع نہ بنائیں، اس کو اختلاف خدا کے واسطے موضوع نہ بنائیں۔ یہ ایسا فطرتی موضوع ہے کہ یہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، اختلاف کو ختم کر کے ایک دوسرے کو شروع کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جان بوجھ کر ہم، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب اگر کوئی اچھی بات کر رہے ہیں اور کسی کو اگر اختلاف ہے تو یہ کتنی بڑی گئی گزری بات ہے کہ نہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے بات کی ہے میں نہیں مانوں گا۔ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، بات تو ٹھیک کی ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر اس کی نفی میں تو انکار کرے گا تو تیرے ایمان کا کیا بچے گا؟ اب آپ دیکھیے، میں کچھ دن پہلے کراچی یونیورسٹی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر کمپیوٹر سائنس کے طلباء کے سامنے سیرت النبی کا جلسہ تھا۔ وہ کہنے کہ سیرت ہوگی، تو میں نے کہا سیرت تو بایوگرافی کو کہتے ہیں، کہنے کہ ہاں، میں نے کہا وہ تو برتھ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر بایوگرافی آپ بیان کریں گے تو یہ بایوگرافی کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کسی اور کی پیدائش عیب ہے، نبی پاک کی پیدائش سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو آپ بایوگرافی عادی نہیں بیان کریں گے، پیج نمبر 100 سے نہیں شروع کریں گے، پیج نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ اور پیج نمبر 1 پر لکھا ہے کہ حضور کس خاندان میں آئے، حضور کے والدین کیسے تھے، سرکار کا نسب مبارک کیسے تھا، اور اسی کو بیان کرنے کا نام محفل میلاد ہے۔ لیکن ہماری تھنکنگ، ہماری فکر کیسی ہو جاتی ہے ایک خواہ تعصب میں۔ اور میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے سے پہلے پروفیسر صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر پوری اس بات پر تھی کہ حضور علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے سیرت کا جلسہ ہے، تو اس میں ایک ہی بات پر تقریر گھوم رہی تھی کہ حضور علیہ السلام دائی حلیمہ کی بکری چراتے تھے۔ کبھی بکری ایک طرف بھاگ جاتی تھی تو حضور پکڑ کے لا رہے ہیں، کیونکہ 20-20 منٹ دونوں کو ملا تھا۔ بکری ایک طرف گئی تو پکڑ کے لے آئے، دوسری طرف گئی تو پکڑ کے لے آئے۔ اب اس پر جناب وہ کمپیوٹر سائنس کے طلباء کو حضور کا یہ مقام بتا رہے تھے۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو میں نے کہا حضرت یہ آپ نے جو تقریر فرمائی کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پروفیسر صاحب کا نام نہیں لیتا، بس ایسی سمجھانے کے لیے مسئلہ، لیکن ذرا توجہ رکھیں۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے تقریر فرمائی اور کمپیوٹر سائنس کے طلباء اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ یہ تقریر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے دائی حلیمہ کی رضی اللہ عنہا، کبھی بکری دائیں طرف چلے جاتی تھی، کبھی بائیں طرف چلے جاتی تھی، تو میں نے کہا یہ آپ نے یہ روایت کیوں پڑھی؟ کہا یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں نہیں چراتے تھے۔ میں نے کہا حضور عرش پر نہیں ہوتے تھے؟ میں نے کہا حضور عرش پر نہیں جاتے تھے؟ میں نے کہا یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں، روایت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جن کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہاں ٹائم ابھی آیا نہیں اس روایت کا۔ ابھی ٹائم یہ ہے کہ ان کے دل میں عقیدت، مقام، عظمت بیان کی جائے کہ وہ عظمت کو جان لیں گے تو پھر تعلیم کے اس پہلو کو کیوں ذکر کے اندر چوری کرتے ہیں؟ حضرات گرامی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے بھی تربیت کا ایک پہلو ہے رب کی جانب سے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سائنس کے طلباء کو آپ تو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے راکٹ سے چاند پر پہنچ گیا، فلاں شخص نے جناب جو ہے کہ آئی فون ایجاد کر لیا، فلاں شخص نے جناب سیٹلائٹ ایجاد کر لیا، فلاں شخص یہ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا دنیا بھر کے غیروں کا نام تم نے اس بچے کے سینے میں لا کر ٹھونس دیا، غلط بات نہیں ہے، انفارمیشن ہونی چاہیے، تعلیم کا حصہ ہے۔ میں نے کہا نہیں بتایا تو حضور کا مقام نہیں بتایا، اور بتایا بھی تو کیا بتایا میرے دوستوں کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ میں نے کہا اگلے کو تم نے تو راکٹ پر بٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اور نبی پاک جن کے قدموں کا بوسہ خدا کا عرش لیتا ہے، سہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے،
میں نے کہا تعلیم کا حصہ میرے دوست ادا ہونا چاہیے. سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے, یہ درد سے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جھگڑا نہیں کر رہا, لڑائی نہیں کر رہا. لوگ کہیں گے یہ کیا اتنے زور سے آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا زور سے بات نہیں, جب آگ لگ جائے, افراتفری ہو جائے, ایک سادہ سی بات جس پر ہم بچ سکتے ہیں جمع نہ ہو, تو ایک آدمی شور کر کے لوگوں کو بتا ہی سکتا. عام زندگی میں ہم اتنی دور سے بات نہیں کرتے, کبھی اس طرح کی تقریر نہیں کرتے. یہ اس لیے کہ رات بھر ہم فیس بک کو دیکھتے ہیں, کہیں پر لکھا میلاد کیا تھا, نہیں کیا تھا, جھنڈے لگائے تو یہ. میں نے کہا اتنی کنفیوژن پھیلا کر آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا یہ ڈینمارک کا شخص نہیں, یہ مسجد کے مولوی صاحب یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر قوم حضور سے ہٹے گی تو جائے گی کہاں پر, جائے گی کہاں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں اس امت کو بانٹ رہے ہیں. اور یہاں پر آ کر میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہماری وحدت کا راز اگر ہے تو وہ عشق رسول ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ نے اسی فلسفے کو دیکھے بیان کرنے کا انداز عاشق کا کیسے ہوتا ہے, کیسے وہ بیان کرتے. سرکار نے پوچھا حضرت عباس سے, چچا جان عمر میں آپ بڑے ہیں کہ میں ہوں. حضور بڑے تو آپ ہیں, میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا. یہ ہوتا ہے انداز, یہ ہوتے وہ آداب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس بکری والی بات کو یاد رکھیں. عاشق بیان کیسے کرتے ہیں, فرمایا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ, نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. میرے دوستو ان آیات کو اس لیے محفل میلاد میں پڑھا جاتا ہے تاکہ حضور کا مرتبہ پتا چلے. قرآن میں صرف نماز کا ذکر ہی نہیں, حضور کی شان کا ذکر ہے. جہاں نماز کا ذکر کریں گے اس محفل کو درس فقہ کہیں گے, اور جس محفل میں آپ حضور سے متعلق آیات فضائل کی پڑھیں گے اس کو محفل میلاد کہیں گے. تو میرے دوستو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. اور عبادت کی طرف شوق کب بڑھتا ہے, جب دل کے اندر احترام کا جذبہ جاگتا ہے. یہ محفل نہ کسی کے خلاف ہے, نہ کسی کو خلاف کرنے کے لیے ہے, نہ تنقید کے لیے ہے, نہ ڈیوائڈ کے لیے ہے, بلکہ ہم سب بھائی ہیں. بیٹھ کر یہ بات سوچنی ہے کہ ایک وہ ذکر ہے جس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں. اقبال نے جب بھٹائی دروازے سے میلاد النبی کے جلسے کا افتتاح کیا, جلوس میں جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے مڑ کر دیکھا کہ نوجوان بچے آ رہے ہیں پیچھے سے تحریک آزادی کے وقت. تو انہوں نے علماء کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس میلاد کے جلوس کو بند کبھی مت کرنا, کیونکہ میں نے شاعری بھی کی, میں نے سیاست بھی کی, لیکن مجھے یہ کاز نظر آیا کہ اگر امت آ کر کسی پر جمع ہوتی ہے تو وہ حضور کی عزت پر جمع ہوتی ہے, عشق رسول پر جمع ہوتی ہے. لہٰذا اس جلوس کو آپ, اس پریڈ کو آپ, اس واق کو آپ فتووں کی نظر نہ رکھیں, اس کا جو مثبت پہلو ہے اس کی طرف غور کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے.